انسانوں کی محبت، انسانوں کے لیے تڑپنا، انسانوں کے لیے رونا ان کے دلوں میں ڈالا جانا ہے، اور اتنا تڑپنا، اتنا رونا کہ جس کے اوپر اللہ کو بھی ترس آئے، اس کے لیے یہ ابتدائی مشق کے دن گزرتے ہیں کہ ان کو بکریاں دی جاتی ہیں، جانور، اور جانوروں میں سب سے زیادہ مشکل بکریوں کا چرانا، ایک کو ادھر ہانکو تو دوسری ادھر بھاگے، اس کو ادھر ہانکو وہ ادھر بھاگے، کسی کے کھیت میں جائے کوئی کہیں جائے، اور چرواہے کو ایسے وقت میں غصہ آتا ہے، ایسے وقت میں غصے کے باوجود چرواہا کسی بکری کی ٹانگ نہیں توڑتا ہے، کسی کو مارتا نہیں ہے، دوسروں کے حق سے بھی بچاتا ہے، اور بھیڑیوں سے، شیروں سے بھی ان کو بچاتا ہے، اور اپنے آپ کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے، کیونکہ نبی کو آگے چل کر یہی کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح بھیڑ کے پیچھے، بکری کے پیچھے درندے، شیر اور بھیڑیے دوڑتے رہتے ہیں، انسانوں کے پیچھے بھی شیطان اور ان کا نفس دوڑتا ہے ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ چرواہا ان کو بھیڑوں سے اور بھیڑیوں سے اور درندوں سے بچاتا ہے، اور نبی ان کو شیطان سے اور نفس امارہ سے بچاتا ہے اور اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ بکریوں کے چرنے کی حدود متعین ہوتی ہیں، چرواہا ان حدود کے اندر رکھتا ہے، بکریاں حدود کو پھلانگنا چاہتی ہیں، نبی بھی یہی کام کرتا ہے۔ انسان حدود کو پھلانگ کر جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اور میرا حال ایسا ہے کہ کسی نے آگ جلائی، پروانے آ کر کے اس آگ کے اوپر گرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، اور ایک بیچارہ وہ کھینچے جا رہا ہے پروانوں کو واپس، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بھی جل جاتے ہیں۔ فرمایا بس یہی حال ہے، تم آگ کی طرف دوڑے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو کھینچ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، کتنا تڑپتے تھے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس انداز سے بیان کیا جیسے اللہ کو آپ کے تڑپنے پر ترس آ گیا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک، پیارے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دو گے، آپ اپنے آپ کو غم میں مار دو گے ان کے پیچھے، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ لوگ مومن کیوں نہیں بنتے اور جہنم سے کیوں نہیں بچتے۔ ابو جہل مر جاتا ہے، اس کے مرنے پر یہ خوشی نہیں ہے کہ مر گیا ایک زبردست قسم کا دشمن ہے، اسی بات پر غم ہے کہ دیکھو کلمے کے بغیر مرا اور جہنم میں چلا گیا۔ آپ نے جس قلیب کے اندر ان سب کو ڈالا، اس پر کھڑے ہو کر کے فرمایا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم الحقا، ارے ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کامیابی دیں گے اور تمہیں غلبہ اور فتح دیں گے۔ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو اپنے وعدے، رب کے وعدے کو سچا ہوتا ہوا دیکھ لیا، تم سے بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو رسوائیوں سے دو چار ہو جاؤ گے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو تم نے بھی دیکھ لیا نہیں دیکھا؟ کیا انداز ہے میرے ایمانی بھائیوں۔ یہ بکریاں چرانے کا زمانہ اب گزرا، ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہو جاتی ہے، اور آپ کو ازدواجی زندگی سے جڑنا ہے، اور پورے مکہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کہاں نگاہ انتخاب پڑتی ہے پروردگار کی، کہ نبوت کے گھر میں جانے کے لائق کون سی بیوی ہے۔ نبوت کے گھر میں عام بیوی نہیں جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت حرکت میں آتی ہے، اس کی حکمت حرکت میں آتی ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے حضرت خدیجہ، ویسے عربی گرامر کے حساب سے ان کا نام خدیجہ لکھا ہے، خدیجہ، خا کے اوپر پیش، دال کے اوپر زبر، یہ کے اوپر جزم، خدیجہ، مشہور خدیجہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن دو عجیب باتیں ہیں، ابھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن پورے مکہ کے اندر آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے اوصاف کا ایسا ڈنکا بج رہا ہے کہ آپ کے نام کو لوگ بھول گئے ہیں، اور لوگ آپ کو امانت دار اور سچا کہتے ہیں، الامین الصادق لوگ کہتے ہیں، الصادق الامین آپ کو لوگ کہتے ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نام آپ کا نہیں ملتا ہے۔ ایک طرف آپ کا یہ لقب ہے، اور ایک طرف تاریخ والوں نے نہیں، حدیث والوں نے لکھا۔ دیکھو تاریخ کی روایت جب کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن جب حدیث کی بات آئے تو گارنٹیڈ بات ہوتی ہے۔ حدیث والوں نے لکھا کہ دور جہالت میں بھی حضرت خدیجہ کو لوگ خدیجہ طاہرہ کہتے تھے، پاک خدیجہ، خدیجہ طاہرہ، پاک خدیجہ۔ کیسے اوصاف تھے، کیسے اخلاق تھے، کیسا کردار تھا۔ اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، وہ اپنا مال شام بھیجا کرتی تھی، اللہ نے ان کو دولت دی تھی، حالانکہ ان سے پہلے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔
اجرت پر مال دیتی تھی، لوگ تجارت کر کے لاتے تھے، اس کے اوپر وہ ان کو کچھ اجرت دیتی تھی. بعد نے کہا مزاربت پر، لیکن مشہور ہے کہ اجرت کے اوپر مال دیتی تھی. انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنے تو آپ سے گزارش کروائی کسی کے ذریعے سے کہ اگر آپ میرا مال لے جانا پسند فرمائیں تو میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں ڈبل در ڈبل کئی گنا اس کا معاوضہ دوں گی اگر آپ میرا مال لے جانا پسند فرمائیں. آپ نے پسند فرمایا. اس نے میسرہ نامی غلام کو آپ کے ساتھ لگا دیا. اس لیے نہیں لگایا کہ کہیں دیکھیں امانت میں خیانت تو نہیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. حضرت خدیجہ بعد میں خود بیان کرتی ہیں، فرمایا میں یہ سننا چاہتی تھی، میں نے غلام سے یہ کہا تھا کہ تم تو صرف ان کے چہرے پر نظر رکھنا کہ ان کے اخلاق و کردار کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا باتیں پیش آتی ہیں. آپ شام تشریف لے گئے. ایک راہب سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی. راہب اس زمانے میں اس کو کہتے تھے جو تارک دنیا ہو اور دھرم کی کتابیں پڑھنے میں، مذہب کی کتابیں پڑھنے میں لگ جائے. اس مرتبہ ایک اور راہب سے ملاقات ہوئی، اس کا نام نستورہ لکھا ہے اور تقریباً اکثر ہماری سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے. اس سے ملاقات ہوئی. اس نے آپ کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا اور ایسے غور سے دیکھ کر اس نے کہا قسم بخدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس درخت کے نیچے آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں بیٹھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور آپ بیٹھے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہونے والے ہیں. پوچھا گیا کیسے؟ کہا کہ جتنی پرانی کتابوں کے میں آخری نبی کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اوصاف میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں. اور آپ تجارت کرنے بازار تشریف لے گئے. ایک آدمی سے کچھ لینے دینے میں بات ہو گئی، تھوڑی بات بڑھ گئی تو اس نے کہا کہ آپ لات اور عزا کی قسم کھا کر کے کہیے کہ آپ سچ کہتے ہیں. فرمایا میں لات اور عزا کی قسم کھاؤں؟ میں تو جب ان کے پاس سے گزرتا ہوں فاعرض عنہ، میں تو وہاں بھی اعراض کر کے گزر جاتا ہوں، اس سے منہ موڑ کر کے گزر جاتا ہوں. میں لات و عزا کی قسم کھا سکتا ہوں؟ اور میں نے یہ آپ کو روایت خاص طور سے کیوں سنائی؟ نبی وحی کے نازل ہونے سے پہلے کیسی زندگی گزارتا ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے. اور روایت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ قرآن پاک میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے پاک حبیب سید الاولین والآخرین کے لیے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی رشد عطا فرمایا تھا. ہم نے ابراہیم کو وحی سے پہلے بھی رشد عطا فرمایا تھا. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کیے جائیں. تو قرآن سے پوچھو کہ رشد کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے حبب الیہم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. پیچھے سے کیا آیت ہے؟ وزین فی قلوبہم وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کفر کی نفرت بٹھاتا ہے، نافرمانی کی نفرت بٹھاتا ہے، شرک کی نفرت بٹھاتا ہے. وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، اور ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کرتا ہے، روشن کرتا ہے. اولئک هم الراشدون، یہ رشد والے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کو نبوت سے پہلے بھی رشد. اور علامہ سید سلیمان ندوی کی زبان میں اگر آپ سمجھیں تو فرماتے ہیں کہ نبوت یعنی وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ کیسے تھے؟ فرمایا تمام دنیا کے انسانوں کی سخیوں کی سخاوت کو جمع کریں، تمام دنیا کی سخیوں کی سخاوت کو جمع کریں، اور تمام دنیا کے بلند ترین اخلاق والوں کے اخلاق کو جمع کریں، تمام متقیوں کے تقوی کو جمع کریں، اور تمام اولیاء کی ولایت کو جمع کریں، اور تمام مخلصین کے اخلاص کو جمع کریں، اور آپ اس کا ایک مرکب بنائیں. یہی زندگی ہے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال سے پہلے کی. واپس تشریف لاتے ہیں. میسرہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری، آپ نے کیسے سفر فرمایا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ میسرہ کی زبان خشک ہو جاتی ہے بول بول کر کے، مگر میرے آقا کے اوصاف ختم نہیں ہوتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ کے دل کے اندر نکاح کے لیے انگڑائی لینے لگا دل. سوچنے لگی کہ کس طرح پیغام بھیجوں. اپنی عمر 40 سال اور بعض نے تو 45 سال بیان کر دی، اور میرے آقا کی عمر 25 سال. ہمت کیسے کریں؟ لیکن آخر کسی سہیلی کے ذریعے سے 2 مہینے کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا گیا.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور ابو طالب آپ کے چچا نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور نکاح کے خطبے کے اندر بھی عجیب الفاظ استعمال کیے۔ اس نے کہا کہ خدیجہ تجھے معلوم ہونا چاہیے، بیوہ ہو کر تجھے تیرے نکاح میں ہم وہ جوان دے رہے ہیں جس جوان کا مکہ کی تاریخ میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ مکہ کی تاریخ میں آج سارے جوانوں کی عفت کو جمع کر دیں، عصمت کو جمع کر دیں، پاکیزگی کو جمع کر دیں تو اس جوان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور میرے آقا نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کے لیے کیوں قبول فرمایا، اللہ نے ان کے نکاح میں کیوں دیا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک تو اس لیے کہ دنیا میں بیوہ جو ہو جاتی تھی اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بد قسمت سمجھا جاتا تھا، اس داغ کو اللہ مٹانا چاہتا تھا، اور یوں کہیے کہ دنیا میں بیواؤں کا سر بلند کرنا چاہتا تھا۔ پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ اس کی مخلوق احساس کم تری میں مبتلا ہو۔ اور پھر آپ کا بیوہ کے ساتھ کیسا سلوک ہوا، کہنے والوں نے کہا کہ یتیموں کے ساتھ وہ سلوک فرمایا، قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک فرمایا، بیوہ کے ساتھ آپ وہ اخلاق آپ نے پیش فرمائے کہ بہت ساری سہاگنوں کا دل چاہنے لگا کاش کہ ہم بھی بیوہ ہوتی اور آپ کے گھر میں ہوتی۔ بہت سارے باپ والوں کا دل چاہنے لگا کاش کہ میرا باپ مرتا اور میں بھی یتیم ہوتا اور آپ کے گھر میں ہوتا۔ کیسے اخلاق تھے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے سیدہ خدیجہ سے نکاح فرما لیا، اس کے بعد کی زندگی کیسے گزری، یہ نیا مضمون تھا، آج اس کو عرض کرنا تھا لیکن وقت ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں پھر وہی کہ اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو آقا مدنی کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔